جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑے رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑے رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ دو چار منٹ ہی پڑھوں گا پھر آپ آ جائیں، آئے نہیں بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سچے بھائی کا ایک مصدق ہے مولانا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ہی زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، ہی زبر دشت نینوا میرے لشکر حسین، بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے، دلاوران تیغ زن میں اس جری کے تذکرے، ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے، رسول پاک کے چمن میں اس جری کے تذکرے، غرور آل مصطفیٰ میرے لشکر حسین، حسین کا خی بھی ہے حسین کا غلام بھی، حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی، حسین کی ذرا بھی ہے کما بھی ہے سہام بھی، حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی، وگرنہ وہ کجا کجا میرے لشکر حسین، حسین اذن دیں اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے، ابھی عراق و شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے، ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے، اور مقابلہ جو آ پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے، مثال شاہ لا فتح میرے لشکر حسین،
اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا، شعاع مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا، اور فرات تک نہ جانے دے کسی میں حوصلہ ہے کیا، علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا، الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین، یزید بد نہاد سے سکون ذات چھین لے، محافظین نہر سے حق حیات چھین لے، اور جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے، فرات کیا ہے یہ وہ ہے کہ کائنات چھین لے، بڑا بلند حوصلہ میرے لشکر حسین، مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر، بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر، بس قریب وقت عصر ہے، بس اب میرے دلیر، بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید دیر ہو نہ، بس کرے گتا بشب وغا امیر لشکر حسین۔ صلوات محمد۔ بار دیگر صلوات محمد۔ زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا، چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ صلوات محمد۔ حسین محبوب کبریا ہے، حسین غربت کی انتہا ہے، امیر بھی ہے
غریب بھی ہے۔ حسین مقصود کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے۔ امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روضے سے بٹ رہی ہے، امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روضے سے بٹ رہی ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائیں علی جھلائیں، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائیں علی جھلائیں، غریب ایسا کہ جس کے بچے کا بن میں جھولا بھی جل گیا ہے، غریب ایسا کہ جس کے بچے کا بن میں جھولا بھی جل گیا ہے، امیر ایسا کہ رسم پردہ گھڑی چلی ہے اسی کے گھر سے، امیر ایسا کہ رسم پردہ گھڑی چلی ہے اسی کے گھر سے، غریب ایسا کہ شام کوفہ میں اس کی ہمشیر بے ردا ہے، غریب ایسا کہ شام کوفہ میں اس کی ہمشیر بے ردا ہے، امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی اسے عطا کی، امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی اسے عطا کی، غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے، غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے،
امیر ایسا کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر، امیر ایسا کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر، غریب ایسا کہ 3 دن سے اسی کو پانی نہیں ملا ہے، غریب ایسا کہ 3 دن سے اسی کو پانی نہیں ملا ہے، امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے، امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے، غریب ایسا کہ وہی سینے پہ برچھی کھائے تڑپ رہا ہے، غریب ایسا کہ وہی سینے پہ برچھی کھائے تڑپ رہا ہے، حسین محبوب کبریا ہے، حسین غربت کی انتہا ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، صلوات اللہم صل علی محمد۔
حاضرین گرامی مرتبت اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے محترم سامعین، مرکزی امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسقط سے یہ ہماری جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے 8ویں مرحلے میں الحمدللہ داخل ہونے جا رہا ہے۔ عنوان گفتگو، موضوع گفتگو وارث دین اور قرآن، جس کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ہادی، اللہ کا رہبر، قائد کیسا ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اسے کس طرح سے ہونا چاہیے، جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی، رہبر، قائد، وارث دین ہوتا ہے اسے کس طرح سے اور کیسے اس دنیا میں آنا چاہیے۔ تو اگر قرآن بھی ہدایت ہے تو قرآن کے لیے قرآن ہی اعلان کر رہا ہے کہ لا ریب فی، اس قرآن کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مفسر قرآن، وارث دین بھی لا عیب فی ہونا چاہیے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے معلوم کرتے ہیں کہ وارث دین کیا اللہ معین کرتا ہے۔ یہ سورہ قصص 28واں سورہ، جس کی آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ دیکھو ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یا ہمارا یہ ارادہ ہے جسے تم زمین پر کمزور بناؤ گے، در حقیقت کمزور نہیں ہیں۔ ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انہی کو امام بنائیں گے، انہی کو وارث بنائیں گے۔ میں اپنے موضوع سے مسلسل ہوں، وارث دین اور قرآن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہی وارث دین ہوا کرتا ہے۔ پھر آئیے دوسری آیہ مبارکہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کروں۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ غور فرمائیے گا، پروردگار اعلان کر رہا ہے، امامت کے اوپر مہر لگ رہی ہے قرآن کی۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، دیکھو ہم نے امام بنایا ہے، یہدون وہ ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت کرتے رہیں گے، بِأَمْرِنَا ہمارے امر سے۔ جعلناہم، قرآن کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جسے ہم نے اپنے امر سے ہدایت کے لیے حکم دیا ہے، ہم نے اسے امام بنایا ہے۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان کی طرف
خیر کی، اچھائی کی وحی کی ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور وہ کیسے ہیں جسے اللہ نے اپنے امر سے بنایا ہے، اپنے امر سے ہدایت کا حکم دیا ہے، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب عابد ہیں، عبادت گزار ہیں۔ لائے کوئی اس آیہ مبارکہ کا جواب کہ جو امامت کے دلیل بن رہی ہے قرآن کی یہ آیہ مبارکہ، کہ ہم نے امام بنایا ہے اور وہ ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جب تک ہدایت ہے اس وقت تک وجود امامت ضروری ہے۔ قرآن اسی بات کو آواز دے رہا ہے۔ امامت کے متعلق قرآن نے آواز دی، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ دیکھو ہم نے امام بنایا ہے، جعلناہم، ہم نے امام بنایا ہے، ائمتیں، کیوں بنایا ہے؟ یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت کرتے رہیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف عمل خیر کی وحی کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب کے سب عابد ہیں۔ غور فرمائیے گا اس آیہ مبارکہ کے اوپر جو ثبوت امامت پر، وارث دین پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، صریح آیت ہے، صریح آیہ مبارکہ ہے۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے۔ یہدونا مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جب تک ہدایت ہے اس وقت تک وجود امامت ضروری ہے۔ غور فرمائیے، جب تک ہدایت ہے اس وقت تک وجود امامت ضروری ہے، اس وقت تک وارث دین کا ہونا ضروری ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اسلوب قرآن دیکھیں، قرآن کا انداز تکلم دیکھیں، قرآن کا انداز بیان دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کس لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ قرآن نے آواز دی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وہ جو اللہ نے امام بنائے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں، یا اللہ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیوں کیا؟ نماز کے ساتھ روزے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، نماز کے ساتھ حج کا ذکر آنا چاہیے، نماز کے ساتھ جہاد کا تذکرہ آنا چاہیے۔ یہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ جہاں بھی قرآن میں آواز دی، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ہماری نگاہ میں انسان کامل وہ ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ غور کیجئے گا تو عزیز و قرآن نے یہ آواز دی کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر کے اس بات کو اعلان کر دیا کہ اللہ کی نگاہ میں کامل وہ ہے، اللہ کی نگاہ میں اکمل وہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں حالت رکوع میں نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہو۔ اور ان کی صفت یہ ہے، ان امام کی صفت یہ ہے، وہ جو اللہ نے امام بنائے ہیں، کانوا لنا عابدین، ان کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے
ان کی صفت یہ ہے، ان کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. انہوں نے جب بھی عبادت کی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی، سوائے اس وحدہ لا شریک کے انہوں نے کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو خم نہیں کیا، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا. لاؤ ہمیں تاریخ میں لا کر کسی ایسے ہادی قائد رہبر کو دکھا دو سوائے اہل بیت اطہار کے، رسول و آل رسول کے، کہ جس نے اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی بت پرستی کی ہو، یا بتوں کے سامنے پیشانی کو خم کیا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا تسلیم کیا ہو. سوائے علی ابن ابی طالب کی ذات کائنات میں ایسی ملے گی کہ ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. جتنے بھی اسلام میں ہادی رہبر قائد بنے ہیں، ان کی زندگی کا لمحہ کچھ صحیح مگر بتوں کے سامنے پیشانی کو خم کرتا ہوا نظر آئے. ایک علی کی ذات ایسی ہے، بعد ختمی مرتبہ اور ائمہ اطہار کی ذات ایسی ہے کہ جنہوں نے کسی لمحے بھی کسی وقت بھی غیر خدا کی عبادت نہیں فرمائی. ذرا غور کریں اور دیکھیں اس آیہ مبارکہ کو. یہدون ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت کرتے رہیں گے. جب آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں گے، قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کی تفسیر پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہدایت کے 4 مرکز ہیں، 4 ارکان ہیں جہاں سے ہدایت آتی ہے. 4 مرکز، 4 ارکان ہدایت. پہلا اللہ ہادی، دوسرا رسول ہادی، تیسرا کعبہ ہادی، چوتھا قرآن ہادی. یعنی اللہ ہدایت کرتا ہے، رسول ہدایت کرتے ہیں، کعبہ ہدایت کرتا ہے، قرآن ہدایت. آئیے قرآن سے معلوم کیجئے، قرآن سے پوچھئے کہ کیا واقعاً اللہ ہادی ہے، رسول ہادی ہے، کعبہ ہادی ہے، قرآن ہادی ہے؟ تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ اللہ ہادی ہے. یہدی اللہ من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف یہدی اللہ ہو الی صراط مستقیم. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہدی اللہ من یشاء، جس کی چاہتا ہے. دوسرا رسول ہادی، رسول کے لیے آواز دی، لا تہدی الی صراط مستقیم، میرے حبیب آپ ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف. 2 ہادی میں نے دونوں قرآن صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے، ایک اللہ، دوسرا رسول. تیسرے کعبہ ہادی. کیا کعبہ ہدایت کرتا ہے؟ تو آئیے خود قرآن سے معلوم کیجیے. تو قرآن نے آواز دی، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، کعبہ بنایا. بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر ہم نے کعبہ بنایا. کیوں؟ اور یہ گھر مبارک ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ ہدایت کرتا ہے عالمین کے لیے. 3 ہادی آپ کی خدمت میں قرآن سے میں نے پیش کر دیا. اب چوتھا ہادی قرآن. کیا قرآن ہدایت کرتا ہے؟ اور کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے؟ تو قرآن جب آپ پڑھیں گے تو بالکل ابتدا میں آپ کو معلوم ہوگا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن متقین کے لیے ہادی ہے. تو
چار مرکز قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، ایک اللہ، رسول، قرآن، کعبہ، چار مرکز ہدایت۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام دنیا کے مسلمانوں سے کہ جب یہ چار سینٹر ہیں، چار ارکان ہیں، چار مرکز ہیں، اللہ، رسول، کعبہ، قرآن، یہاں سے ہدایت آنی ہے، تو بعد رسول جسے بھی اپنا امام تسلیم کر رہے ہو تو یہ دیکھ لینا کہ اس کا ان چاروں سے رشتہ ہے یا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، اللہ سے، رسول سے، کعبے سے، قرآن سے، ان چاروں سے رشتہ ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ جسے چاہو اپنا ہادی، اپنا امام جانشین تسلیم کرو، اپنا وارث دین تسلیم کرو، لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم نے جسے وارث رسول مانا، وارث دین مانا، وارث شریعت مانا، اس کا ایک ہی وقت میں ان چاروں سے برابر کا رشتہ ہے، اللہ سے، رسول سے، کعبے سے، قرآن سے۔ وہ دنیا میں آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، اللہ سے رشتہ آیا، تو رسول کے ہاتھوں پر آیا، رسول سے رشتہ آیا، تو کعبے میں آیا، کعبے سے رشتہ آیا، تو قرآن پڑھتا ہوا آیا، قرآن سے رشتہ۔ لاؤ کوئی ایسا وارث دین لا کر دکھا دو جیسا علی ابن ابی طالب ہے، کائنات میں ڈھونڈ کر تلاش کرتے پھرو گے پھر بھی تمہیں کوئی نہیں مل سکتا کسی مذہب و مسلک میں سوائے علی ابن ابی طالب کے، جو اتنا کامل و اکمل انسان ہو کہ ایک ہی وقت میں اللہ سے بھی رشتہ ہے، رسول سے بھی ہے، کعبے سے بھی ہے، قرآن سے بھی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا آپ نے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اب آئیے رسول کا وارث، جانشین رسول، وارث دین، وارث شریعت تلاش کریں اور دیکھیں کہ وارث دین کیسا ہوتا ہے۔ انبیاء کے بھی وزیر بنے، انبیاء کے بھی جانشین بنے، انبیاء کرام کے بھی وارث اس دنیا میں رہے، تلاش کریں، دیکھیں۔ آئیے جناب سلیمان کا وزیر میں دکھاتا ہوں، جناب سلیمان، اور اس کے بعد پھر ایک نبی کا اور جانشین آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور پھر سرکار دو عالم جناب سلیمان دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ غور فرمائیے، ایک ملک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ جناب سلیمان نے فرمایا کتنے وقت میں، کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا یہ آپ کا دربار برخاست نہ ہونے پائے گا کہ ملک سبا سے تخت بلقیس آ جائے۔ جناب سلیمان نے فرمایا نہیں، بہت دیر کرو، اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے، اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے۔ تب جناب آصف بن برخیہ، جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں لے کر آؤں گا، چشمے زدن میں لے کر آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ یہ کہا اور تخت بلقیس حاضر۔ جناب سلیمان خوش ہو گئے، مجھے اللہ نے ایسا وزیر دیا ہے کہ جو چشمے زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس لے کر آ رہا ہے۔ لیکن آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ عزیزو، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اس کا کارنامہ یہ ہے کہ ملک سبا سے تخت بلقیس لے کر آ جائے۔ اب آئیے رسول کے جانشین کو دیکھیے کہ رسول کا جانشین کیسا ہوگا، وارث کیسا ہوگا۔ یہ جناب سلیمان کا وارث تھا، اب آئیے رسول اسلام کا وارث کیسا ہونا چاہیے۔ تو رسول آواز دیں گے، یہ تاریخ بتائے گی کہ میرا وارث کیسا ہوا کرتا۔ سرکار ہم کیسے مانیں، کیسے تسلیم کریں کہ آپ کا وارث کون ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ تو رسول نے فرمایا اسلام کی تاریخ سے پوچھنا، اسلام کی تاریخ تمہیں بتائے گی کہ میرا وارث کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا سرکار تاریخ اسلام میں ہم نے ایک واقعہ ایسا ملا ہے کہ آپ کا زانو ہے، آپ کا سر ہے اور علی کا زانو۔ رسول اسلام علی کے زانو پر سر رکھ کر سو رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا،
آصف بن برقیہ ملک سبا سے چشمے زدن میں تخت بلقیس لے کر آئے تھے. سرکار کا سر علی کے زانو پر رکھا ہوا ہے. سورج غروب ہو گیا. جب رسول کی آنکھ کھلی تو آپ نے ارشاد فرمایا یا علی نماز پڑھی؟ کہاں سرکار اشاروں میں پڑھ لی. آپ کو زحمت دینا، آپ کی اطاعت کا نام، اتباع کا نام ہی تو عبادت ہے. نہیں علی، اگر پوری ہیبت میں حیت سے پڑھنا چاہتے ہو، پوری شکل سے پڑھنا چاہتے ہو تو ایک انگلی کا اشارہ کرو. آؤ سلیمان آ کر دیکھو تمہارا وزیر کیا ہے اور رسول کا وارث کیسا ہوتا ہے. عزیزو، ایک مرتبہ مولائے کائنات نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا. یہ سورج پلٹا نہیں تھا، پلٹایا گیا تھا. اس لیے کہ اس نے جب دن بھر کے اعمال کی فہرست اللہ کے سامنے پیش کی کہ پوری کائنات کے اعمال لے کر آیا ہوں. اللہ نے رسول ایک مرتبہ کائنات کے اعمال کی فہرست پر نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سورج تیرا دورہ باطل، اس لیے کہ حق والے کی تو نماز ہی لے کر نہیں آیا. دوستو، اگر ایک سورج علی کی نماز لے کر نہ جائے تو اس کا دورہ باطل. اب علی کو چھوڑ کر پڑھو نمازیں، رکھو روزے، کرو سجدے. اس لیے کہ وہ رسول کا وارث ایسا ہوتا ہے کہ اگر محبت دل میں نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، اور اگر محبت علی دل میں ہے تو ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا. اور پھر آئیے دو نبیوں کی دعا قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ دو نبیوں کی دعا کیا، اور پھر وہی وارث دین اور وارث شریعت، قرآن کی روشنی. وارث دین اور قرآن جو موضوع ہے اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رسول کا وارث، اسلام کا وارث، دین کا وارث کیسا ہونا چاہیے. بات ختمی مرتبہ دو دعائیں دونوں نبیوں کی قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سورہ طٰہٰ، آواز آئی، جناب موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. جناب موسیٰ کی دعا قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ طٰہٰ میں اٹھا کر دی. جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا ربش رحلی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر، ویسر لی امری، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ میں اپنی بات لوگوں تک سمجھا سکوں، اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے. وجعل، توجہ رکھیے گا، ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ الگ کروں گا تاکہ بات آسان ہو جائے. وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، کیا بنا دے؟ وزیرن، ایک وزیر بنا دے، من اہلی، میرے خاندان سے ایک وزیر بنا دے. وارث دین اور قرآن، توجہ رکھیے گا. ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے اور اس کا نام ہارون ہے. آیت پر بہت توجہ رکھیے گا. یعنی موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پروردگار اس سے میرا وزیر بنا دے، سفارش کر رہے ہیں جناب موسیٰ. پھر ترجمہ سنیے آیت کا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، وزیرن، ایک وزیر، من اہلی، میرے اہل سے، خاندان، رشتہ میرا بھائی ہے، نام ہارون. آئیے جناب موسیٰ سے کہیے، یا موسیٰ
آپ اپنا وزیر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب میرے خاندان سے وزیر بنا دے، میرے خاندان سے وزیر دے دے۔ اے موسیٰ آپ خود وزیر بنا لیجئے۔ جناب موسیٰ نے آواز دی کہ نبی کا وزیر ہمیشہ خدا ہی بنایا کرتا ہے۔ تو اتنا معلوم ہو گیا کہ نبی کا وزیر جب موسیٰ جیسے نبی کا وزیر خدا بنائے گا تو فخر موسیٰ کا رسول جو ہے ان کا وزیر بھی خدا ہی بنائے گا۔ یہ جناب موسیٰ کی دعا تھی، وارث دین اور قرآن۔ جناب موسیٰ نے اپنا وارث مانگا، اللہ سے طلب کیا کہ یا اللہ تو بنا دے اپنا میرے خاندان سے ہارون کو وزیر، پروردگار تو معین کر۔ ٹھیک ہے، جناب موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا؟ موسیٰ کے خاندان سے، موسیٰ کے اہل سے۔ اب سرکار آپ کا وزیر کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ تو قرآن نے پھر آواز دی، رسول کا وزیر وارث دیکھیں رسول کا قرآن کی روشنی میں، وارث دین اور قرآن۔ رب ادخلنی مدخلا، ہجرت کے وقت کی آیت ہے، رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ توجہ رکھیے، رسول اسلام دعا مانگ رہے ہیں، ہجرت کے وقت کی آیت ہے، مکے سے نکلنے کی دعا، مدینے میں داخلے کی دعا۔ اب یہاں رسول نے اپنا وارث مانگا ہے، اپنا نصیر مانگا ہے۔ بس یہی میری استدلالی گفتگو ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، واخرجنی مخرجا صدق، سچائی کے ساتھ باہر نکال دے، مکے سے نکلنے کی دعا، مدینے میں داخلے کی دعا۔ وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول دعا مانگ رہا، وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، کیا بنا دے؟ سلطانا نصیرا، ایک طاقتور نصیر دے دے، طاقتور مددگار دے دے۔ پھر ترجمہ سنیں، وجعل، بنا دے، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنے پاس۔ جناب موسیٰ کا وزیر کہاں سے آیا؟ موسیٰ نے دعا مانگی تھی کہ وجعل من اہلی ہارون اخی، پروردگار میرے اہل سے دے دے میرا وزیر۔ موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے اہل سے آیا ہے، رسول کا وارث اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، من لدن کا۔ اس کا اردو میں ترجمہ اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار اپنے پاس سے دے دے۔ کیا دے دے؟ سلطانا نصیرا، طاقتور مددگار دے دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آیا، رسول کا نصیر، رسول کا وارث من لدن کا، اللہ کے پاس سے آیا۔ جب اللہ کے پاس سے آ رہا ہے تو اسے دنیا میں کہاں آنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب دنیا میں اللہ کے پاس سے آ رہا ہے تو اللہ ہی کے گھر میں آئے گا۔ اب 13 رجب کو دیوار کعبہ پر نظر جمائے رکھیے گا، اس لیے کہ اللہ کے پاس سے رسول کی مدد کرنے والا آیا ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر بتا رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ من لدن کا، قرآن کی آیت کی مجسم تفسیر آپ تک پہنچ رہی ہے کہ من لدن کا، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، سلطانا نصیرا، طاقتور مددگار دے دے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار آپ اور غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو مدد کر دے، کہ نہیں میں مدد، یہ نہیں کہا رسول نے کہ یا اللہ تو مدد کر دے، بلکہ رسول نے آواز دی مددگار دے دے۔
رسول نے مدد نہیں مددگار مانگا ہے، اور مانگ کر بتا دیا کہ سیدھے اللہ سے مدد نہ مانگو، بلکہ بیچ میں درمیان میں کوئی وسیلہ ایسا رکھو کہ جس کا رابطہ اللہ سے بھی ہو اور بندوں سے بھی۔ تو آیہ مبارکہ پھر آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار نصیر دے دے، مدد کرنے والا دے دے، مددگار دے دے۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس سے آ گیا رسول کی مدد کرنے والا۔ آئیے، یہ قرآن تھا۔ اب میں تاریخ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ قرآن نے یہ تو بتا دیا کہ رسول کی مدد کرنے والا اللہ کے پاس سے آ رہا ہے۔ جنگ احد ہو رہی ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے رسول کی مدد کرنے والا، ذہن میں رہے۔ جنگ احد اپنے پورے عروج پر ہے۔ لڑتے لڑتے ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا سرکار میں لڑ رہا تھا اور میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول اسلام نے سامنے دیکھا، کھجور کی شاخ کو اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں گیا فوراً تلوار بن گئی۔ یہ ہے میرا رسول جس کا ارادہ مشیت ہوا کرتا ہے۔ کہا جاؤ جا کر جنگ کرو۔ اس نے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور میدان میں گیا، اور میدان میں جانے کے بعد اس نے جنگ کی۔ اب مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، توجہ رکھیے گا، اور اسی آیہ مبارکہ پر آنے کے بعد میں مل جاؤں گا، مسلسل ہو جاؤں گا، کہ رسول اسلام کا ایک صحابی وہ بھی ہے جو عمر ابن الجموع، رسول سے محبت کرنے والا، ایک پیر سے معذور، رسول ایک جنگ میں جا رہے ہیں، اس نے بڑے دل کی گہرائیوں سے کہا سرکار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، چاہتا ہوں کہ جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں تاکہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ ایسے ایسے جانثار صحابہ کرام رسول کی بزم میں بھی تھے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ تو ایک پیر سے معذور ہے، تیرے اوپر سے جہاد ساقط ہے۔ اس نے اللہ سے بڑی التجا کی، خصوصی اجازت اسے ملی۔ علامہ صائم چشتی مشکل کشا میں لکھتے ہیں، میدان میں آیا، سرکار سے اجازت لی، جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا تو اس کی زوجہ نصیبہ بنت کعب کو جب معلوم ہوا تو رسول کی خدمت میں آئی، کہا سرکار مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے شوہر کی لاش میدان سے لے جاؤں اور لے جا کر ایک قبرستان میں دفن کروں اور وہاں تلاوت قرآن کیا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر اس کی لاش میدان سے جاتی ہے تو لے جا۔ نصیبہ بنت کعب نے لاش کو اٹھایا، ناقے پر رکھا، ناقہ آگے نہیں بڑھتا، بہت کوشش کی مگر ناقہ آگے نہیں بڑھتا۔ وہ پھر رسول کی خدمت میں آئی اور کہا سرکار میرے شوہر کی لاش، عمر ابن الجموع کی لاش تو میدان سے آگے جا ہی نہیں رہی۔ رسول نے مسکرا کر آواز دی، یہ میرا صحابی ہے۔ میرا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی میدان نہیں چھوڑا کرتا۔ تو آیہ مبارکہ پر نگاہ رہے کہ من لدن کا، اللہ کے پاس سے آیا ہے رسول کی مدد کرنے والا، وارث دین، وارث شریعت، وارث رسول۔ ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، رسول نے کھجور کی شاخ اٹھا کر اسے دی، تلوار بن گئی، اور وہ جانے کے بعد پھر اس نے جنگ کی اور شہید ہو گیا۔ کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ اب فتح شکست میں بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے پاس سے آیا ہے رسول کی مدد کرنے والا، اور سب رسول کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے علی کے۔ علی نے رسول کے ناقے کے چاروں طرف طواف کر کے رسول کو بچانا شروع کیا۔ کوہنی زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے، بدن زخمی ہے، خون جاری ہے۔ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، بس ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر رسول اسلام کی خدمت میں آیا، کہا سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول خاموش۔ میں کہوں گا سرکار ابھی کچھ دیر پہلے ایک تلوار ٹوٹی تھی، آپ نے کھجور کی شاخ اٹھا کر دی تھی،
اسے بھی کھجور کی شاخ اٹھا کر کچھ دے دیجئے مولائے کائنات کو۔ رسول خاموش ہیں، اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ چیختا ہوا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور رسول کے ہاتھ میں آ کر ذوالفقار دی کا یہ علی کو دے دیجئے۔ میں سوچتا رہا کہ رسول خاموش کیوں تھے، تو رسول عجب نہیں مسکرا کر آواز دیں کہ نصیر ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی اللہ ہی کے پاس سے آئے گا، وارث دین اللہ کے پاس سے آیا ہے تو اسلحہ بھی وہیں سے آئے گا، ذوالفقار بھی وہیں سے آئے گی۔ کائنات میں نہ ایسا کوئی وارث دکھا سکتے ہیں، نہ ایسی ذوالفقار دکھا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ابر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ ہے رسول کا وارث، یہ ہے رسول کا جانشین، یہ ہے رسول کا ماننے والا نہیں۔ اور پھر میں اپنی تقریر کو اس طرف لاتے ہوئے کہ پھر قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسلسل آیتیں آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں کہ وارث دین کیسا ہوتا ہے، وارث شریعت کیسا ہوتا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، یہاں سے قرآن پڑھیے گا اور دیکھیے گا، غور کیجیے گا کیا ہے دوسرے پارے میں؟ تحویل قبلہ، وارث رسول، وارث شریعت، وارث دین اور قرآن۔ رسول اسلام پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ اللہ کا رسول ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا، یہاں سے قبلے کی آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، رسول کے پیچھے علی اور صحابہ مہاجر اور انصار نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول اسلام حالت رکوع میں تشریف لے گئے، توجہ کیجیے گا، قرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی اللہ کا رسول حالت رکوع میں پہنچا، جبرائیل امین آیتیں لے کر نازل ہونا شروع ہو گئے۔ اے میرے رسول، یہی مسلسل آیتیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، اور آگے تک پورا پیراگراف آیت قرآنی کا جہاں پر قبلے کی آیتیں ہیں۔ حکم پروردگار یہ ہے کہ ہم نے بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ قرار دے دیا۔ رسول کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے؟ حالت رکوع۔ جبرائیل امین آیتیں لے کر نازل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے، مولا کائنات اور مہاجر و انصار نماز پڑھ رہے ہیں، پوزیشن آپ کے سامنے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یا اللہ، تو نے تبدیلی قبلہ کا حکم جو رکوع میں بھیجا ہے وہ 2 منٹ پہلے بھی آ سکتا تھا۔ جو تبدیلی قبلہ کا حکم پروردگار تو نے رکوع میں بھیجا ہے وہ 2 منٹ بعد بھی آ سکتا تھا۔ موضوع میرا ذہن میں ہوگا وارث دین اور قرآن۔ یا اللہ، یہ رکوع میں قبلہ کیوں بدلوا رہا ہے؟ یہ رکوع میں قبلہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ قیام میں آیتیں بھیج دے، تشہد میں قبلہ چینج کرا دے، سلام میں قبلہ، آخری رکعت سلام پڑھا جا رہا ہے اس وقت جبرائیل امین کو نازل فرما دے اور یہ کہہ دے کہ اب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو ہم نے تمہارا قبلہ قرار دیا۔ لیکن نہیں، آیتیں نہ تو سجود کی میں آئیں، نہ تشہد میں آئیں، نہ سلام میں۔ آیتیں آ رہی ہیں جب رسول رکوع میں تشریف لے گئے ہیں، بس توجہ رکھیے۔ یا اللہ، رکوع میں قبلہ کیوں بدلوا رہا ہے؟
قیام کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد قبلے کو چینج کرا دے، صحیح کنڈیشن میں لوگ کھڑے ہیں، لیکن حالت رکوع میں قبلہ بدلوانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آواز دے گا کہ تم جانو یا نہ جانو، مگر ہم رسول کو حالت رکوع میں جبرائیل کو بھیج کر آیتیں نازل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو علی کے رکوع پر اعتراض کریں گے۔ علی نے جو سائل کو انگوٹھی دی تھی، اور یہ کہا جائے گا کہ علی کا خضوع و خشوع کہاں باقی رہا کہ علی نے سائل کی آواز کو سنا؟ جب سائل کی آواز کو سنا تو نماز کہاں باقی رہ گئی؟ تو میں قبلہ بدلوانا حالت رکوع میں اسی لیے چاہتا ہوں تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اگر یہاں خضوع و خشوع باقی ہے تو وہاں بھی خضوع و خشوع باقی ہے، جب یہاں نماز صحیح ہے تو وہاں بھی نماز صحیح ہے۔ یہ دلیل قائم کر رہا ہوں رسول اسلام کو حالت رکوع میں آیتیں بھیج کر۔ عزیزو، آیتیں حالت رکوع میں آ گئیں، بس جیسے ہی آیتیں حالت رکوع میں آئیں کہ ہم نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ قرار دیا، رسول نے اپنے آپ کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی رسول نے اپنے آپ کو موڑا، رسول کے ساتھ ساتھ علی نے بھی اپنے آپ کو موڑنا شروع کر دیا۔ توجہ، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول ہیں حالت رکوع میں، اور رسول باقی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب حالت رکوع میں ہیں، چاہے وہ مولائے کائنات ہوں یا مہاجر اور انصار۔ لیکن جیسے ہی رسول نے اپنے آپ کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف موڑا ہے، رسول کے ساتھ ساتھ اسی وقت علی نے بھی موڑنا شروع کر دیا۔ باقی لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، رسول اور علی مڑتے چلے گئے۔ اگر یہ صحیح وارث دین نہ ہوتا تو رسول کے ساتھ رکوع میں اپنے آپ کو کیسے موڑ لے؟ رسول کے قدم پہ قدم چل کے بتا دیا کہ وارث دین سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نہیں، وارث شریعت سوائے علی ابن ابی طالب۔ اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ حالت رکوع میں چلے جائیں تو آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ فقہی مسئلہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر حالت رکوع میں آپ ہیں اور حالت رکوع پہنچنے کے بعد آپ کی نگاہ دونوں کہاں ہونی چاہیے؟ تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حالت رکوع میں تشریف لے جائیں تو آپ کی نگاہ دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اب رسول ہے رکوع میں، رسول کی نگاہ بھی رکوع میں ہے، اور ظاہر ہے کہ علی کی نگاہ بھی دونوں پیروں کے درمیان ہے۔ فقہی مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول کے ساتھ ساتھ علی نے اپنے آپ کو کیسے موڑ لیا؟ تو جب نماز تمام ہو گئی تو کوئی صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے علی سے پوچھا، یا علی، ہم بھی تو تمہارے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ آپ نے اپنے آپ کو رسول کے ساتھ کیسے کعبے کی طرف موڑ لیا؟ تو علی نے مسکرا کر آواز دی کہ جو آواز جبرائیل کی رسول سن رہا تھا وہ آواز میں بھی تو سن رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسیع وارث رسول، وارث دین، وارث شریعت وہی ہوتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ جبرائیل کی آواز۔ اور فرمایا اپنی نماز تمام ہو گئی۔ اب 150ویں آیت ہے، یہ آیت آپ اٹھا کر چیک کیجئے گا قرآن کے اندر دوسرے پارے میں، اس آیت پر قبلے کی آیتوں کا اختتام ہے۔ قبلے کی آیتیں اس آیت کے اوپر ختم ہو رہی ہیں۔ 150 آیت دوسرا پارا، آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، اور پھر آیت سے متصل ہوگی۔ جب نماز تمام ہو گئی، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا،
تو اب آخری آیت جبرائیل امین لے کر نازل ہو رہے ہیں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ ہمارا اتمام نعمت ہے، ہم نعمتیں تمام کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر آیت کا ترجمہ سنیے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ ہمارا اتمام نعمت ہے، ہم نعمتیں تمام کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نعمتیں تمام کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے نعمتیں دو مقام پر تمام کی ہیں، جب کعبہ قبلہ بن رہا ہے تب اتمام نعمت، اور جب مولود کعبہ غدیر میں مولا بن رہا ہے تب اتمام نعمت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں ہم نے تمام کر دی ہیں، کعبہ قبلہ بن رہا ہے، نعمتیں اللہ تمام کر رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہے اصل وارث دین، وارث شریعت، وارث رسول، کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کون نظر ہی کون آئے گا؟ کوفے کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دیتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدون، پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم بحکم خدا ہمارے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، سب کو ہم رزق پہنچاتے۔ اب ظاہر ہے کہ سب تو خطبے میں اپنے تھے نہیں، اگلے دن ایک شخص آیا اور مولا کائنات کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، مسجد کوفہ میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر آپ نے اس جملے کو دہرایا اور کہا کہ ہم بحکم خدا ہر ایک کو رزق پہنچاتے ہیں، ہمارے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا علی، کل بھی آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج بھی آپ یہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا یا علی سوچ لیجئے۔ مولا نے فرمایا سوچتا وہ ہے جو بھولتا ہے، جیب سے وہ شیشی نکال جس میں تو چوٹی کو لے کر آیا۔ انسان کا بھوکا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دور حکومت میں علی کے بھوکا تھا ہی نہیں، ورنہ وہ کسی انسان کو لے کر آتا۔ جیب سے شیشی کو نکالا، مولا کائنات نے فرمایا کھول کر دیکھ، ہم نے اس کے دہن میں بھی دانہ گندم کو پہنچا دیا۔ اب جو شیشی کو کھول کر دیکھا تو چونٹی کے دہن میں دانہ گندم موجود تھا، حیران ہو گیا۔ آپ نے آواز دی، دیکھ نہ شیشی کہیں سے کھلی ہے، نہ اس میں کہیں ہول ہوا ہے، نہ خول ہوا ہے، نہ کہیں سے شیشی میں درار آئی ہے، پھر بھی ہم اس کو دانہ گندم پہنچا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بند شیشی میں دانہ گندم علی پہنچا سکتا ہے تو اپنے چاہنے والے کی بند قبر میں آ کر مدد بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ جانشین رسول ہوگا، یہی وہ رسول کا وارث ہوگا، یہی رسول کا خلیفہ ہوگا، یہی رسول کا دین کا اصل وارث ہوگا۔ اگر وارث دین علی نہ ہوتے تو دین کا جب بھی بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ آ گیا تو سوائے علی کے کسی اور نے مشکل کشائی نہیں۔ جب بھی دین کا کوئی مشکل مسئلہ آیا، مولا کائنات کوفے کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطبے کے چند جملے یاد آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا عین دیکھ سنو، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن اس کی خدا کی کوئی حمد ہے، پروردگار کی حمد ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی کچھ نعمتیں ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ انبیاء میں
جا کر تلاش کرو، فرشتوں میں جا کر دیکھو، تمہیں کسی نبی کا نام اللہ کے نام پر نہیں ملے۔ اور آواز دی کہ انا عین اللہ الناظرہ، انا لسان اللہ ناطق، انا ید اللہ الباسطہ، انا عین اللہ الناظرہ۔ دیکھو، عین اللہ بھی میں ہوں، اذن اللہ بھی میں ہوں، ید اللہ بھی میں ہوں۔ ہر مقام پر پھر قرآن کی وہ آیہ مبارکہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جو سری تفسیر بن رہی ہے، مجسم تفسیر، اس کے علاوہ کوئی اس کا مصداق آپ دکھا ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے آواز دی کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ دیکھو، ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، توجہ کیجیے گا، سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، آنکھوں میں اشک، اشکوں میں صورت علی کی ہے، ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے۔ جب بھی کبھی گھری ہے بلاؤں میں زندگی، بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا تو قرآن نے کیا آواز دی؟ کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایک شجر ہے، ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں۔ یا اللہ، یہ قرآن نے کیا اعلان کر دیا؟ قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ قرآن کا اعلان یہی ہے، چیلنج یہی ہے کہ ایک شجر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں اس کی آسمان، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، طیبۃ۔ وہ شجر پاک و پاکیزہ ہے۔ کہاں تلاش کریں کہ وہ شجر ایسا کہاں ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ اس کی آسمان میں ہو؟ یا اللہ، ہم کہاں تلاش کریں ایسا درخت کہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخیں آسمان میں؟ اگر اس آیت کی مجسم تفسیر دیکھنا ہو تو میں آپ کو کعبے میں لا کر دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر یہیں سے وہی وارث دین، وارث شریعت آپ کی خدمت میں پیش ہوگا قرآن کی روشنی۔ کعبے میں رسول اسلام نے فرمایا یا علی، آیت کی مجسم تفسیر، کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایک شجر ہے پاک و پاکیزہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں۔ تلاش کیجیے۔ رسول اسلام نے فرمایا یا علی، میرے دوش پر بلند ہو جاؤ، اور بلند ہو کر کعبے کو بتوں سے پاک کر دو۔ علی دوش رسول پر بلند ہوئے، توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی علی دوش رسول پر بلند ہوئے، رسول اسلام نے فرمایا یا علی، اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ یہ ہے وہ درخت پاک و پاکیزہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں۔ میں اگر چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ اب بات دو ہاتھ سے، دو وجہ سے خالی، دو علت سے خالی نہیں ہو سکتی کہ یا تو علی اتنے بلند ہوئے کہ آسمان تک پہنچ گئے، یا آسمان اتنا نیچے آیا کہ علی کا ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا۔ جو بھی ہو اس میں فضیلت علی ہی کی۔ توجہ رکھیے۔ کا شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایک درخت ہے پاک و پاکیزہ کہ جس کی جڑیں زمین میں ہے، علی دوش رسول پر بلند ہے، کا سرکار میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں۔ یہ کون بلند ہو رہا ہے؟ رسول کے ایک دوش پر ہے لا الہ الا اللہ، دوسرے دوش پر ہے محمد الرسول اللہ۔ جو بلند ہو رہا ہے وہ ہے علی ولی اللہ۔ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ علی کے قدم دوش رسول پر کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے
جیسے چراغ پر اس کی لو ہوا کرتی ہے۔ کہا مولا نہیں سمجھا؟ کہا سن، علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے شجر پر ثمر ہوا کرتا ہے۔ کہا مولا نہیں سمجھا؟ کہا سن، علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے طاہر پر مطہر کے قدم ہوا کرتے ہیں۔ کہا مولا نہیں سمجھا؟ کہا سن، علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے قرآن پر قرآن ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے وارث رسول، یہ ہے وارث دین، یہ ہے وارث شریعت۔ نہیں، میں لفظ کو پھر بدلنا چاہتا ہوں کہ جو اتنے کمالات کا مالک ہو، اس نے زندگی میں کوئی تمنا نہیں کی۔ بھئی انسان دو چیزوں کی تمنا کرتا ہے، یا تو دنیا کی تمنا یا آخرت کی تمنا۔ میرے مولا دنیا کی کیا تمنا کرتے، جو زمین پر ٹھوکر مار دیا کرتے تھے تو مٹی سونا بن جاتی تھی۔ آخرت کی تمنا، جنت کی تمنا کیا کرتے، بستر رسول پر سو کر مرضی معبود کے مالک بن گئے تھے۔ اتنا کامل و اکمل وارث دین اگر کوئی تمنا کر رہا ہے تو اپنے وارث ہی کی تمنا کر رہا ہے، اور اسی تمنا علی کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ میں نے تقریر کو اس منزل تک لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ رسول کا وارث علی، اور علی تمنا کر رہے ہیں اپنے ایک وارث۔ گفتگو ہے ایک شہزادے کی حیات پر جو ملک وفا کا بے تاج بادشاہ، جس کی شہنشاہی غلامی حسین میں، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے علی جس کی تمنا کریں اس کا نام ابو الفضل العباس۔ اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتا؟ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے علی جس کی تمنا کر رہے ہیں اس کا نام عباس۔ بھائی عقیل، مولا کائنات نے فرمایا بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا جس سے ایک وارث ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ یہ ہے تمنا علی۔ آرزو زہرا کا نام عباس ہے، تمنا علی کا نام عباس۔ بھائی عقیل، بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بہادر قبیلہ ہو۔ میں کہوں گا مولا آپ تو وارث علم لدنی ہیں، آپ کو تو ایک ایک کے شجرے سے آپ واقف ہیں کہ کون کب کہاں کن حالات کی پیداوار ہے۔ آپ کو تو بھائی عقیل سے کہنا چاہیے تھا کہ عقیل فلاں قبیلے میں جا کر پیغام دے دو، لیکن نہیں، علی نے یہ نہیں فرمایا۔ علی نے کہا کہ عقیل بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خاندان بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا احترام اور ادب بتانا مقصود تھا قیامت تک کے لیے، کہ علی کتنے ہی بڑے وارث دین، وارث شریعت رہے ہوں، وارث علم لدنی ہو، مگر خاندان بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا احترام کیا ہوتا ہے۔ نہیں، میں پھر دوسری آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ مصطفیٰ اعظمی نے قرآن کی تفسیر لکھی الکمال والجمال کے نام سے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو مولا کائنات بار بار محمد حنفیہ کو میدان میں بھیج رہے تھے۔ یہ میسج ہے تمام سننے والوں کے لیے، پیغام ہے خاندان بنی ہاشم میں بڑے بھائی کا احترام۔ مولا کائنات نے عقیل سے کہا کہ بہادر قبیلے جب جنگ میں محمد حنفیہ کو بار بار مولا کائنات بھیجتے ہیں تو کسی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ حسن اور حسین علی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علی بار بار تمہیں میدان میں بھیج رہے ہیں، حسن اور حسین کو میدان میں نہیں بھیج رہے۔ محمد حنفیہ نے ایک جملہ کہا جسے علامہ مصطفیٰ اعظمی نے الکمال والجمال میں لکھا کہ محمد حنفیہ نے فرمایا سن، جب غبار اڑ کر آنکھ تک آتی ہے تو ہاتھ بڑھ کر حفاظت کرتا ہے۔ حسن اور حسین علی کی آنکھیں ہیں، میں علی کا ہاتھ ہوں۔ یہ ہے بڑے بھائی کا احترام و ادب۔ بھائی عقیل بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اب ذرا سوچیے اور غور کیجئے کہ جو اب تاریخ کا میں ایک جملہ کہہ کر آگے جانا چاہتا ہوں کہ جو علی بزدل خاندان سے بیٹی لینا وہ کسی بزدل کو بیٹی دے گا کیسے؟ بہادر قبیلے میں. اور یاد رکھیے پوری تاریخ کا لہو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خاندان بنی ہاشم کے بعد خاندان جناب ام البنین میں 9 نسلوں تک ماؤں کے نام محفوظ ہیں. یہ 9 نسلوں تک ماؤں کے نام کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکیزہ شجرہ ہے. میں نے بات کو بہت مختصر کر دیا. جناب عقیل جناب ام البنین کے والد کے پاس جناب حزام کے پاس آئے اور کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں. کہا کس کا رشتہ؟ کہا علی ابن ابی طالب کا رشتہ. ام البنین. جناب حزام نے کہا کہ میں گھر میں معلوم کر لوں. جناب ام البنین کی والدہ کے پاس آئے اور کہا رشتہ آیا ہے. بس یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب ام البنین نے کہا کہ مادر گرامی آپ کو اختیار ہے، لیکن میں نے جو کل خواب دیکھی ہے میں وہ بیان کر دوں کہ شام کا وقت ہے، فضا بہت خوشگوار ہے اور بادل موجود ہیں، ہلکی ہلکی چاندنی نکلی ہوئی ہے. رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد ایک چاند 14ویں کا نکلا آسمان میں اور وہ میری آغوش میں اتر گیا. جانتی تھی کہ جو سورج کو پلٹا سکتا ہے وہی چاند کو بھی اتار سکتا ہے. وہی چاند قمر بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے. یہی مولا ابو الفضل العباس ہیں جو کربلا میں حسین کے کام. بس میں سمیٹ دیا اپنے بیان کو عزیزو. آج 8 محرم ہو گئی. حسین 1-2 دن کے مہمان ہیں. آئیے رو لیجئے، گریہ کر لیجئے اور یہ مولا عباس کا پرسہ دے لیجئے. کون عباس جسے کربلا کے لیے پروان چڑھایا گیا؟ کون عباس کہ زینب کی ڈھارس کا نام، آسرا کا نام عباس، جس کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، اس کا نام عباس. معلوم تھا کہ خیام حسینی میں جب تک عباس موجود ہے عزیز و امام حسین ہر مقام پر جب جناب حسن کے لاشے پر تیر برسائے گئے جناب عباس نے تلوار کو نکال لیا تھا. امام حسین نے جناب عباس کو روکا، نہیں بھیا وقت نہیں ہے. اور جتنی منزلیں آتی گئیں امام حسین جناب عباس کو روکتے رہے. عزیز 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں اترا ہے اور خیمے فرات کے کنارے لگانے شروع کیے. جناب عباس نے اپنے ہاتھ سے خیمے نصب کیے تھے. ایک مرتبہ دشمن کا نمائندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں. مولا ابو الفضل عباس نے خط کھینچ دیا اور کہا کس کی مجال ہے جو اس خط سے آگے بڑھ سکے. حسین دیکھ رہے تھے. امام حسین نے جناب عباس سے کچھ نہیں کہا. خیمے میں آئے آواز دی بہن زینب عباس کو بلا کر کہہ دو کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں. جناب زینب نے مولا عباس کو بلایا. عباس آئے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں، آ کر کھڑے ہو گئے. شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ عباس فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو. عباس نے کچھ نہ کہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا شہزادی جو آپ کا حکم ہو، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹ جائیں گے، مگر ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ آقا حسین تنہا ہیں. میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے، مگر شہزادی جو آپ کا حکم ہے. عباس نے کچھ نہیں کیا، کہا اپنے ہاتھوں سے جو خیمے لگائے تھے وہ خیمے اپنے ہاتھوں سے ہٹا لیے. اجرکم علی اللہ. ہاں آج 8 محرم گزر گئی، نظر و نیاز کا دن تھا. آپ کو معلوم ہے کہ 8 محرم کو مولا عباس کی نظر دلائی جاتی. کربلا میں ایک چاہنے والا مولا ابو الفضل عباس کا جس کا دستور تھا کہ ہر سال وہ نظر دلاتا. مولا عباس کی ذریعے مبارک کے قریب آیا اور آنے کے بعد مولا عباس کی ذریعے کو پکڑا. آواز دی آقا عباس آپ کو سکینہ کا واسطہ، آج آپ کو آ کر نظر دینی ہے. آ کر گھر میں بیٹھ گیا لیکن کوئی نہیں آیا. جب شام ہونے لگی، سورج ڈوبنے لگا تو دروازے کے باہر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد
کسی نے کہا کوئی شخص آیا اپنی دوش پر ابا کو ڈالے ہوئے تھے، آنے کے بعد کہا کہ بھائی شام ہو گئی، سورج غروب ہو رہا ہے، تیرے یہاں نظر ہے، تو نے نظر نہیں دلائی۔ اس نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، مولا عباس سے وعدہ لے کر آیا تھا کہ آقا اور واسطہ دیا تھا کہ آپ کو سکینہ کا واسطہ، آپ خود آ کر نظر دیجئے گا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ آؤ میں چل کر نظر دے دیتا ہوں۔ اس نے بھی سوچا کہ شام ہو گئی، سورج غروب ہو رہا ہے، اسی شیخ سے جو آئے ہیں جن کے دوش پر ردا ہے ان سے نظر دلا لیتا ہوں۔ گھر کے اندر بڑے احترام سے لے کر آیا اور آنے کے بعد آواز دی کہ آئیے مولا عباس کی نظر دے دیجئے۔ بس ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے وہ شخص وہ شیخ کھڑے ہوئے اور آواز دی کہ ہاں بھائی نظر ہو گئی، تو نظر کو اٹھا لے، لیکن یہ سننا تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی نظر دلاتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، بس یہ سننا تھا۔ آنے والے نے آواز دی اے شیخ، اے شخص اس کے ہاتھ کربلا میں قلم ہو گئے ہوں، وہ اپنے ہاتھوں کو کیسے بلند کرے، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے روایت سن لیا، کون عباس؟ جو سکینہ کی ڈھارس تھا وہ عباس۔ ارے کون عباس؟ جس کی وجہ سے خیموں میں لوگ آرام سے بیبیاں سوتی تھیں، وہ عباس۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں چاہنے والوں، میں منزل کہیں آگے لانا چاہتا ہوں، ابھی آپ زیارت کریں گے، مولا عباس کے جلوس کے علم کی زیارت ہوگی۔ یہ وہی علم ہے جو کربلا میں حسین نے عباس کو دیا تھا اور یہ کہا تھا بھیا عباس یہ علم تمہارے سپرد ہے، تم علم بردار حسینی ہو۔ عزیزو جب عباس اجازت کے لیے آئے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا میرے لال تم تو اس لشکر کے علمدار ہو، میرے بھائی میں کس طرح سے تمہیں اجازت دوں؟ یہ سننا تھا کہ مولا عباس نے فرمایا آقا جب وہ فوج ہی نہیں رہی، سب چاہنے والے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، وہ علی اکبر کا لاشا ہے، وہ اون محمد کا لاشا ہے، وہ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، آپ کے اصحاب سب شہید ہو گئے، مولا اجازت دے دیجئے۔ امام حسین ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی تو کیا دیکھا کہ سکینہ کوزے کو لے کر آ گئی، آواز دی چچا بہت پیاس لگی ہے، میری مشک بھی خشک ہو چکی ہے، اے چچا پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ عزیزو ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس ارے خیام میں بہت پیاس ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جاؤ مشک سکینہ لے جاؤ، پانی کا انتظام کر دو۔ جناب عباس نے مشک سکینہ کو لیا، ایک ہاتھ میں علم لیا، دوسرے دوش پر مشکیزے کو رکھا، مختل کی طرف چلے۔ ایک مرتبہ مختل میں جانے کے بعد وہ جنگ کی کہ بھاگی ہوئی فوج پلٹی، فوج نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جناب عباس نے فرات میں گھوڑے کو اتار دیا، ایک مرتبہ پانی کو چلو میں لیا، یقیناً سکینہ کی تصویر آ گئی ہوگی۔ عباس نے پانی کو پانی کے چہرے پر گرا دیا، ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھر کر نکلے، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی جو عباس کے قریب آ سکے۔ ایک ظالم نے عباس کا دانہ شانہ قلم کیا۔ ادھر سکینہ بچوں کو تسلی دے رہی ہے، بچوں مطمئن ہو جاؤ، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، میں سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں سب کو پانی پلاؤں گی، اجرکم علی اللہ۔ میری منزل ابھی آگے جا رہی ہے عزیزو، بس 2-4 منٹ کی زحمت ہے جس منزل پر لانا چاہتا ہوں عزیزو۔ اب جناب عباس کا باہنا شانہ قلم ہوا، پوری شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، ایک منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں سے تھاما، ظالم نے وہاں سے تیر کا نشانہ لگایا، پانی عباس کی آس بن کر بہ گیا۔ جناب عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے، پھر واپس مقتل کی طرف پلٹے، کسی نے گرز مارا، عباس نہ سمجھ سکے، آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ بس ایک مرتبہ امام حسین پہنچے، کیا دیکھا عباس ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ عباس کوئی وصیت ہے؟ کہاں آقا میرے لاشے کو خیمے میں لے کر نہ جائیے گا، مولا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، بس یہ کہا جنت کو روح پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے علم کو اٹھایا، میں خیمے کی طرف چلے، سکینہ نے دیکھا کہ علم واپس آ رہا ہے، جیسے جیسے علم قریب آ رہا تھا سکینہ کا دل بڑھتا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی علم قریب آیا
سکینہ سے برداشت نہ ہوا، کیا دیکھا کہ چچا نہیں ہے، بابا علم لے کر آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سکینہ غش کھا گئی، اے میرے بابا، میرے چچا کیا ہوئے؟ جیسے ہی زینب کو معلوم ہوا کہ عباس شہید ہو گئے، اپنے سر سے چادر کو اتار دیا۔ عزیزو، امام حسین نے علم کو لا کر خیمے میں رکھ دیا، جناب سب بیبیوں نے چادر کو اتارا، عباس کے علم کے سائے میں رکھ دیا۔ آواز دی شہزادی زینب نے، اے بیبیوں، عباس کا کیا ماتم کرتی ہو؟ زینب کی سر کا چادر کا ماتم کر لو۔ اب یقین ہو گیا کہ ہمارے سروں سے چادریں چھنیں گی، ہمیں یقین ہو گیا ہمارے خیموں میں آگ لگائی جائے گی، ہمیں یقین ہو گیا کہ تماچے لگائے جائیں گے، سکینہ کے گوشوارے چھینے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ نظر
نظر آ رہا ہے
सुन के है गश में गिरी सके न की माँ अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना है मेरे गाजी अलमदार रह गए हो कहाँ अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना मेरी रिदा के मुहाफिज है इब्न शेर जली तेरे भरोसे पे आई वतन से बेटे अली चले भी आओ के हो गए हैं मेरे शेरवा अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना अलमुदा से नजर आ रहा है मेरे गाजी अलमदार रह गए हो कहाँ अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना अलमुदा से नजर आ रहे हैं तेरे बिना तेरी जुदाई में ज़हरा के चैन रोते हैं उजड़ गया हूँ ये कहकर हुसैन रोते हैं लहू में डूबा मिला है उन्हें तुम्हारा निशान अलमुदा से नजर आ रहा है तेरे बिना कर दिया क्या पास हो गया से नजर आ रहा है तेरे बिना से नजर
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.